ایران سے بات چیت مسلسل جاری، 4 دن پہلے بھی بات ہوئی، 2 دن پہلے بھی اور آج بھی مذاکرات کس سمت میں جائیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ایران کو بتا دیا وقت آ گیا ہے، اب کسی نہ کسی طرح ڈیل کر لے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام۔ امریکہ نے ایران پر پابندیوں کا خاتمہ یورینیم حوالے کرنے سے مشروط کر دیا۔ آبنہ ہرمز کھولنے کے بدلے پابندیوں میں ریلیف مذاکرات کا حصہ نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کانگریس کمیٹی میں سوالات کا جواب۔ واضح کیا ایرانی فٹ بال ٹیم اور سپورٹنگ اسٹاف کے امریکہ آنے پر اعتراض نہیں، لیکن ٹیم کے ساتھ پاسداران سے وابستہ افراد کو نہیں آنے دیں گے۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی جزیرہ خارق کی جانب بڑھنے والا آئل ٹینکر پر میزائل داغ دیا۔ امریکی افواج نے آئل ٹینکر کو کئی بار واپس جانے کی ہدایات دیں، مگر جہاز کے عملے نے ہدایات نظر انداز کی، جس پر امریکی طیارے نے جہاز کے انجن روم پر میزائل داغ کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کا موقف، اب تک 6 جہاز غیر فعال کیے جا چکے۔ دنیا کی بڑی شپنگ کمپنی ایم ایس سی نے عراقی بندرگاہ پر اپنے جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی۔ حملے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی۔ قصر پورٹ پر لنگر انداز جہاز کا عملہ محفوظ رہا۔ پیناما کے پرچم بردار تجارتی جہاز کو ایرانی شپ پر حالیہ حملے کے جواب میں نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا بیان۔ ایران نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کا نظام نافذ کر دیا۔ جہاز مالکان اور کپتان 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت الیکٹرانک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اتھارٹی منظوری ملنے کے بعد جہازوں کو گزرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی۔ امریکہ نے ایرانی کرپٹو ایکسچینج کمپنی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ حکومت اور پابندی کا شکار ایرانیوں کی مدد کا الزام۔ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا حق ہے، امریکی اور مغرب کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا میری مقدم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مذاکرات کے حوالے سے کام کرنے پر خراج تحسین۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان واشنگٹن مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ کل دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا کے امور زیر غور۔ روس کے یوکرین پر تباہ کن حملوں میں اموات 23 ہو گئیں، 100 سے زائد زخمی۔ روس نے گزشتہ رات 656 ڈرونز اور 73 میزائل داغے تھے۔ لانگ رینج میزائلوں سے یوکرینی دفاعی صنعت کو نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ سال کا بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ وفاقی حکومت تاریخ طے نہ کر سکی۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس باضابطہ طور پر ملتوی کر دیا گیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش۔ رحیم یار خان میں مسجد کی چھت گرنے سے ایک نمازی جاں بحق، 4 شدید زخمی۔ راجن پور میں 24 گھنٹوں کے دوران سولر پلیٹیں گرنے سے اموات کی تعداد 5 ہو گئی۔ حیدرآباد اور گرد و نواح میں مٹی کا شدید طوفان۔ ہیسکو نے طوفانی ہواؤں کے سبب 140 سے زائد فیڈرز بند کر دیے۔ کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ نواب شاہ میں مٹی کے تیز طوفان کے بعد موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرڈ اسٹیشن کے تمام فیڈرز ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی بند۔ اور آسٹریلیا نے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو 41 رن سے شکست دے دی۔ 232 رنز ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم 190 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔